الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اسلامیات کی کلاس میں، جو کہ 4 کلاس کی ہے، 4 کلاس کی کلاس اسلامیات سبجیکٹ، اس میں ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل ایمان مجمل اور اس کا ترجمہ۔ ایمان مجمل یاد کریں گے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ شاباش جی، تو یہ ایمان مجمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے اور اس کی ساری صفات اور سارے احکامات قبول کرنے پر ایمان لانے کے بارے میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور یہ بھی اس ایمان مجمل میں ہے کہ جس طرح ہم زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے صفات پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح ہم زبان سے کہتے ہیں، اسی طرح ہم دل سے بھی اللہ کے تمام صفات پر ایمان لاتے ہیں۔ آئیے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ یہاں پر مد متصل ہے نا، اس چیز کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ آمنت باللہ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ آمنت باللہ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وصفاتہ صاد کو پور پڑھیں گے بیٹا، وصفاتہ وقبلت قاف کو پر کریں، وقبلت جمیع وقبلت جمیع وقبلت جمیع احکامہ وقبلت جمیع احکامہ وقبلت جمیع احکامہ وقبلت جمیع احکامہ آمنت باللہ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ آمنت باللہ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس کا یہاں تک ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ میں اللہ عز و جل پر ایمان لایا، میں اللہ عز و جل پر ایمان لایا، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی
صفات کے ساتھ ہے۔ میں اللہ عز و جل پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے۔ میں اللہ عز و جل پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ میں اللہ عز و جل پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ آگے پڑھتے ہیں اب۔ اقرار باللسان، اقرار باللسان، اقرار باللسان، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وتصدیق بالقلب، وتصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مجھے زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے۔ مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے۔ مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے۔ مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے۔ شاباش۔ آئیے پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ چلیں اب آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ آئے اب اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ میں اللہ عز و جل پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے۔ شاباش۔
تو اس ایمان مجمل میں اگر ہم اس کے ترجمے پر غور کریں تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر تو ایمان لاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، جیسے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، قہار ہے، غفار ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ان تمام ناموں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ سب کے سب نام سچے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ صفات یعنی جیسے اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے، تو یہ ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو جس طرح ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح اس کی ساری صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس کی کسی ایک صفت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، اس کے ناموں پر، اس کی صفتوں پر ایمان لے کر آئے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکامات کو بھی قبول کریں۔ جی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا، سچ بولنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور جن کے پاس مال و دولت ہے ان کو حکم دیا کہ وہ حج کریں۔ اسی طرح ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا نہ کریں، آپس میں صلح رکھیں، ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، اور ایک دوسرے کو حقارت سے نہ دیکھیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہمارا اسلام سکھاتا ہے، یعنی یہ جتنی بھی باتیں ہیں سارے اللہ کے احکام ہیں، سارے اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، تو ان تمام حکموں کو بھی قبول کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس میں پڑھا نا، میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم دیا میں نے وہ قبول کیا۔ اچھا، جس طرح زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے کہ جس طرح ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں دل سے بھی یہ کہنا چاہیے، یعنی اپنے دل کے اندر بھی یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ صرف اوپر اوپر سے بولے، یعنی زبان سے کہے میں اللہ کو مانتا ہوں اور دل سے کہے میں نہیں مانتا، استغفر اللہ، اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو ایسا بندہ کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ منافق، کافر ہوتا ہے، یعنی ایسا بندہ بہت بڑا جھوٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی سخت سزا دے گا جو منافق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم نے ایمان لانا ہے، جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں اسی طرح دل سے بھی ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اس سبق کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب۔ میں ایمان لایا، میں اللہ عز و جل پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے۔ شاباش۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے یہ ایمان مجمل کو زبانی یاد کرنا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اپنے امی ابو کو بھی سنانا ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، وہ بھی سنانا ہے، اور پھر اس کی پیاری سی اچھی سی ویڈیو بنا کر آپ نے اپنے کیمپس کے پرنسپل صاحب کو سینڈ بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کریں گے نا؟ شاباش۔ اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہنا ہے، اور اب رمضان بھی ماشاءاللہ عز و جل تشریف لے آیا ہے، تو رمضان کے روزے جو بچے بڑے ہیں، بالغ ہیں، وہ رمضان کے روزے ضرور رکھیں۔ ٹھیک ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، مدنی چینل بھی دیکھتے رہنا ہے، اور درود پاک کی کثرت بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔